الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کی نشست میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآنی دعائیں۔ بہت بنیادی موضوع ہے اور اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کی بہت بنیادی تعلیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ تو پہلے مختصراً دعا کی ضرورت اور اہمیت کا تذکرہ ہوگا اور اس کے بعد قرآن حکیم نے مختلف انداز سے دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ انداز کیا کیا ہیں کچھ اس کا ذکر بھی کریں گے اور اسی نشست میں کوشش کریں گے کہ جو دعائیں قرآن حکیم میں نقل ہوئیں وہ مجموعی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ یاد دہانی بھی ہو اور اللہ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے کہ ہم انہیں یاد بھی کریں اور ان کا ترجمہ مفہوم بھی ہمارے سامنے ہو تاکہ دعائیں پڑھنے سے آگے بڑھ کر ہم دعائیں مانگنے والے بھی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دو حدیثیں بہت قیمتی ہیں، بہت مختصر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، اور دوسری روایت میں کہ الدعاء هو العبادہ۔ یہ دعا عبادت کا مغز، اس کا جوہر یا اس کا خلاصہ یا اس کا جسٹ ہے۔ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس عبادت میں ایک پہلو تو مطلوب ہے شدید درجے کی محبت ہو اللہ سے، اور دوسرا پہلو ہے جسے عربی میں کہتے ہیں تذلل، یعنی جس کے معنی نرم پڑ جانا، بچھ جانا، جھک جانا، یہ عبادت کا حاصل ہے۔ تو انتہائی محبت کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، بچھا دینا، یہ عبادت کا حاصل ہے۔ اس عبادت کا حاصل حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا جوہر ہے۔ عبادت میں مطلوب ہے جھک جانا، بچھ جانا، اور بندے کا اللہ کے حضور جھک جانے یا بچھ جانے کی انتہائی شکل وہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ دعا یہ عبادت کا مغز بھی ہے، اور فرمایا کہ دعا هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی تعلق سے امام صاحب نے بھی جو آیات تلاوت کی ابھی نماز عشاء میں، اس میں بھی آیت آئی تھی اور میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ابھی سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں عبادت کا لفظ دعا کے معنی میں آیا، کیونکہ پہلے فرمایا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ فرما رہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت، مراد ہے دعا سے، دعا کرنے سے استکبار کریں گے، تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، اس کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اللہ کو نہ پکارنا یہ تکبر ہے، اور اس شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حاصل کلام، یہ دعا عبادت کا حاصل بھی ہے اور دعا عبادت کا مقصد بھی ہے، اور اللہ نے اس کا حکم بھی عطا کیا ہے، اور یہ اللہ سے تعلق کا انتہائی آسان اور مختصر راستہ بھی ہے۔ کچھ مراسم عبودیت، موڈس آف ورشپ ایسے ہیں جس میں بہت سارے آداب کا ہمیں لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ نماز ادا کرنی ہے تو بہت سارے آداب کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، حج ادا کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، کئی مناسک، اور ان مناسک کو ادا کرنے میں کئی آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ مگر دعا کا معاملہ ہے کہ جب چاہو، جہاں چاہو، جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کو پکار لو، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی شرائط کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ آداب سکھائے تو وہ بھی گئے ہیں، مگر کوئی بہت زیادہ آداب کا معاملہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بے وضو بھی انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے، لیٹے لیٹے بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔
حتیٰ تو یہ کہ بیت الخلاء میں زبان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا، زبان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا، دل میں ذکر کیا جا سکتا ہے، اور اس جگہ بھی دل میں اگر ذکر کیا جا سکتا ہے تو دعا بھی کی جا سکتی۔ ہر آن اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کا آسان ترین طریقہ وہ یہ دعا ہے، اور اللہ کا بندے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ مانگنے والا بنے، ورنہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ ہمارا معاملہ ہے کہ دوسری تیسری مرتبہ کوئی ہاتھ پھیلائے یا تیسری چوتھی مرتبہ کوئی ہمارے گھر پر دستک دے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا نہ ہو۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، پریشانی میں تو ہر ایک مانگتا ہے، لیکن اللہ کو خوشحالی میں بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہر آن اس کو یاد رکھنا چاہیے، ہر آن اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بڑی پیاری حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو بندہ ہمیشہ مانگنے والا ہو، ہمیشہ مانگنے والا ہو، ہمیشہ مانگنے والا ہو، جب اس کا کوئی مسئلہ آتا ہے جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں گوٹ پھنس جانا، جب اس کی گوٹ پھنس جاتی ہے اور اب وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور عرض کہتے ہیں کہ اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے، یہ جانی پہچانی آواز ہے، اللہ یہ ہمیشہ تجھ سے مانگتا ہے، آج اس کا کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے، آج اس کا کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے، اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو وہ آسمانوں میں فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین کہتے اور اللہ سے التجا کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی آواز جانی پہچانی ہے، یہ ہمیشہ پکارتا ہے، ہمیشہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے قرآنی دعائیں، بہت ساری ہیں اور کچھ مختلف اسلوب میں دعائیں ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہیں۔ میں مختصراً ممکن ہے غور و فکر کریں گے تو اور بھی کچھ اسالیب ہمارے سامنے آئیں، 3-4 باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں کہ کس کس انداز سے دعائیں یا دعائیہ کلمات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں۔ ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے، احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تو وہ دعائیں ہیں جو مانگتے ہیں ہم کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور بعض وہ کلمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی دعا کہا جاتا ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں وہ ذکر کے قبیل کے، ذکر کی نوعیت کی دعائیں ہیں۔ نماز کا سلام پھیرا، اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکریک و شکریک، یہ تو دعا ہے جو مانگی جا رہی۔ اللہم انت السلام و منک السلام، یہ اللہ کی توصیف بیان ہو رہی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو رہا ہے۔ ان سب کو ہم دعائیں کہتے ہیں، مگر بعض دعائیں وہ ہیں جن میں کچھ مانگا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض دعائیں وہ ذکر کی نوعیت کی ہوتی ہیں جن میں اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں بھی ایک انداز سے کچھ مقامات پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف و بزرگی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، مشہور الفاظ ہیں، سورہ آل عمران میں ہیں۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، مگر ان میں بہرحال اللہ کی تعریف، توصیف اور حمد کا بیان ہے۔ تو ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمات ہیں جن کو ہم دعائیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان میں اللہ کی حمد و ثنا و تعریف و توصیف کا بیان ہوتا ہے۔ ایک انداز قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قل کا مطلب کہو یا کہیے، قل کہہ کر اللہ نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، مثلا نبی اکرم علیہ السلام کو دعا سکھائی اور آپ کے ذریعے امت کو، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی یوں کہیے، یوں دعا کیجئے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ یا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا انداز بھی، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی یوں کہیے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں صبح کو نمودار کرنے والے رب کی۔ یا قل اعوذ برب الناس، اے نبی یوں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں لوگوں کے رب الناس، لوگوں کے رب کی۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کا انداز یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قل کہیے یوں مانگیے، یہ انداز ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ نے ان دعاؤں کو ہمیں سکھایا ہے۔ ایک انداز یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انبیاء اور رسول کی دعائیں نقل فرمائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ابھی ذکر ہو جائے گا، اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا، زکریا علیہ السلام کی دعا، اور بہت سے رسولوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائیں۔ پھر ایک انداز ہے کہ عام، یعنی جو لوگ رسول نہیں ہیں لیکن انسانوں میں سے ہیں، لوگوں میں سے مختلف لوگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ مثال کے طور پر سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، اکثر ہمارے نشستوں میں بیان بھی ہوتا ہے، عباد الرحمن کی دعائیں، صفات وہاں پر نقل کی گئیں۔
عباد الرحمن کی 10 صفات نقل کی گئیں، اور اس میں یہ ذکر بھی آیا کہ یقولون، وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ 4 بنیادی باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک انداز وہ ان کلمات کا ہے، دعائیں ہیں، دعائی انداز ہے، مگر اس میں ذکر کی نوعیت ہے، اللہ کی تعریف اور حمد اور ثنا کی نوعیت کا بیان۔ دوسرا انداز قل، یوں کہیے، یوں دعا کیجئے، یہ قل کے لفظ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دعائیں سکھائی ہیں۔ تیسرا انداز پیغمبروں اور رسولوں کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں نقل کیا۔ اور چوتھا انداز اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے علاوہ نیک بندوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم میں۔ یہ بنیادی طور پر چند اسالیب، اس اسلوب کی جمع اسالیب، یہ انداز قرآنی دعاؤں کے ہمیں ملتے ہیں۔ اب میں کوشش کروں گا، انٹرنیٹ پہ ایک سرچنگ سے ایک اچھی کتاب اردو میں حاصل ہوئی تھی، اس کے آخر میں انہوں نے کچھ حروف تہجی کا انداز اختیار کر کے ان ساری دعاؤں کو کم و بیش تقریباً ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا تذکرہ ضرور ہمارے سامنے آ جائے۔ البتہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ 3 وہ دعائیں ہمارے سامنے آ جائیں جو قرآن حکیم کی پہلی 3 صورتوں میں ہیں۔ پہلے وہ 3 دعائیں ہمارے سامنے آ جائیں جو قرآن حکیم کی پہلی 3 صورتوں میں ہیں، اور ان تینوں دعائیہ کلمات یا دعاؤں کی فضیلتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ 3 وہ دعائیں جو قرآن حکیم کی پہلی 3 صورتوں میں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، اور ان تینوں مقامات پر جو دعائیں ہیں ان کی فضیلتیں میں خود احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا ایک نام الدعا بھی ہے، دعا، اس سورت کا نام ایک الدعا بھی ہے۔ المناجات، مانگنے والا معاملہ، اس کا ایک اور نام المناجات بھی ہے۔ ایک اور نام ہے تعلیم مسئلہ، یعنی دعا مانگنے کا طریقہ بھی اس صورت میں تعلیم کیا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو۔ ایک اور اہمیت ایک حدیث میں آتی ہے، مسلم شریف کی روایت، جو اکثر ہمارے ہاں سورۃ الفاتحہ کے درس میں وہ حدیث بیان بھی کی جاتی ہے، جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک حدیث قدسی ہے بلکہ وہ مسلم شریف میں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ یعنی نماز قرار دے دیا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتے میں نے الصلاۃ یعنی نماز جسے ہم کہتے ہیں، الصلاۃ کو، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، فنصفھا لی ونصفھا لعبدی ولعبدی ما سأل، تو اللہ فرماتے آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ بڑا پیارا انداز۔ پھر آگے چل کے اس حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک ایک آیت پر اللہ کا جواب آتا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے یہ آدھا میرے لیے ہے عبادت اللہ کا حق، اور آدھا میرے بندے کے لیے مدد مانگنا بندے کی حاجت و ضرورت۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب دعائیہ کلمات، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ یہ جواب آتا ہے اس سورۃ فاتحہ پڑھنے پر، ہر نماز کی ہر رکعت میں جب آپ اور ہم تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جواب آئے گا۔ اب اس جواب کو محسوس کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اس کا ترجمہ یاد ہو ہمیں، دوسرا مسنون بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے ہر آیت پر رکتے تھے، کیونکہ یہ حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہر آیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو خاص سورۃ الفاتحہ کی یہ فضیلت بھی کہ اس دعا پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، یہ بھی ہمیں حدیث مبارک سے پتہ چلا، مسلم شریف کی روایت۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول، یہ 2 آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کے آخر تک۔ البقرہ کی آیت نمبر 285-86، ان کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ سارا قرآن حکیم زمین پر نازل ہوا، لیکن یہ 2 آیات اللہ نے آسمانوں پر بلا کر معراج کی شب نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کی، جن میں آگے دعا بھی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔
تو یہ 2 آیات البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، سارا قرآن زمین پر نازل ہوا نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر، مگر یہ 2 آیات اللہ نے 7 آسمانوں پر نبی اکرم علیہ السلام کو معراج کی شب عطا فرمائیں۔ یہ ان کی فضیلت۔ مزید یہ کہ رات کو سوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور معمولات آپ کے تھے، آیت الکرسی کا تلاوت کیا جانا، سورۃ الملک کی تلاوت کرنا، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، جہاں یہ معمولات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو سوتے ہوئے، وہیں آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت فرما کر رات کو سوتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو رات کو ان کی تلاوت کر لے یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے یہ اقوال بھی ملتے ہیں کہ شاید ہی کوئی عقل مند ایسا ہوگا، اندازہ کیجئے الفاظ کا، شاید ہی کوئی عقل مند ایسا ہوگا کہ جو رات کو آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان حضرات کے نزدیک عقل مند ہونے کا معیار کیا ہے۔ شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو رات کو آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو۔ اچھا، اب اس کے جو آخر میں یہ دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا ذمہ داریوں کا، احکامات کا، کہ جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر ایسا معاملہ بوجھ کا نہ ڈالیے گا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجیے گا۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے گا۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا، کارساز، پشپنا، حمایت فرمانے والے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کفار کی قوم کے مقابلے میں نصرت عطا فرما دیجیے۔ کتنے پیارے الفاظ، کتنی پیاری دعائیں۔ اب ایک اور فضیلت ہے، جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بلا بلا بلا، میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا، میں یہ دے چکا۔ ان دعاؤں پر یہ جواب بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، بلا میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا۔ یہ بھی ان دعاؤں کی جو البقرہ کے آخر میں ہیں ایک اور فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تیسرا میں نے اس کیا تھا، سورہ آل عمران کے بھی آخر میں آیات ہیں، دعائیہ کلمات بھی، دعائیں ہیں بلکہ، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، آپ کی ذات تو عیب سے پاک ہے کہ آپ بیکار کسی شے کو پیدا کرے۔ فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کسی کو آپ نے جہنم کی آگ میں ڈالا اس کو تو آپ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور اے ہمارے رب ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے گا۔ وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے گا۔ وتوفنا مع الابرار، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دیجیے گا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیجیے گا جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت دن رسوا مت کیجیے گا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ آپ وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہیں سورہ آل عمران کی آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو دعائیہ کلمات یا آیات ہیں ان کا ترجمہ۔ یہ مقام بھی بڑا قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس رات یہ آیات نازل ہوئی ہیں، آل عمران کی آخری آیات میں یہ مقام بھی شامل ہے، جس رات یہ آیات نازل ہوئیں اس پوری رات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے ان آیات کی تلاوت کرتے کرتے۔ پوری رات اللہ کے رسول علیہ السلام روتے رہے۔ اور ایک اور فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے، جب نماز تہجد کے لیے آپ بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کچھ کلمات بھی پڑھتے تھے، اور اس موقع پر یہ دعائیں پڑھنا بھی، ربنا اننا سمعنا منادی، بلکہ پورا رکوع ان فی خلق السماوات والارض، یہ آخری آیات آل عمران کی، یہ رات کو جب آپ بیدار ہوتے تہجد کی نماز کے لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی معمولات میں یہ مقام بھی شامل تھا۔ یہ میں نے چاہا کہ
خاص ان 3 مقامات کی فضیلتیں احادیث میں آتی ہیں، الفاتحہ اور پھر البقرہ کی آخری آیات میں دعائیں اور پھر آل عمران کی آخری آیات میں دعائیں، وہ میں نے چاہا کہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ اب وہ جو بات آئی تھی کہ کچھ انداز قل کا بھی نہیں ہے، رسولوں کی دعائیں ان کا ذکر بعد میں آ جائے گا، مگر کچھ مقامات پر تعریفی کلمات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ قرآن نے نقل کیے ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں آ جائیں، الحمدللہ رب العالمین، معروف الفاظ ہیں۔ اسی طرح یہ غالباً 20واں پارہ اس کا آخر ہے، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کل حمد شکر اللہ کے لیے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے چن لیا، انبیاء اور رسول، ان پر سلامتی ہو۔ اسی طریقے پر اللہم فاطر السماوات والارض، یہ مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں آئے اور یہی انداز یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی ہمیں ملتا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ فاطر السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، تو ہی میرا ولی اور کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ پھر آگے ان کی دعائیں ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت پر موت عطا فرما۔ وقت کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر کیا دعا کر رہے ہیں اندازہ کیجئے، اور والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ یہ پیغمبر کی عاجزی ہے اور ان دعاؤں کو نقل کر کے اللہ نے مجھے اور آپ کو دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اسی طرح بعض پیغمبروں کی اور دعائیں بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا تھا، وہ تو حدیث میں بات آتی ہے، اور رسول اللہ سے بھی کہا گیا وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سورہ توبہ کے آخر میں ہے، رسول اللہ سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث کی روایات میں ذکر آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب بھی وہ یہ پڑھ رہے تھے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح سبحان، یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا سورہ زخرف میں آتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف وَإِنَّا إِلَىٰ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کبھی توجہ کیجئے گا، اس سواری کی دعا میں پورا عقیدہ بھی ہے کہ یہ ہے ہمارے قابو میں اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کی عطا ہے، میرا کمال نہیں۔ دوسرا، میں DHS سے چلا گیا شہر کی طرف، یا کراچی سے چلا گیا لاہور، یا کراچی سے چلا گیا میں نیو یارک، ایک سفر تو یہ ہے، اور ایک سفر کیا ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ تو دنیا کے اس سفر کے لیے اتنے جتن کرتے ہیں، کتنی سواریاں تیار کرتے ہیں، کتنا سامان پیک کرتے ہیں، آخرت کے سفر کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے؟ یہ پورا عقیدہ اس سواری کی دعا کے اندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ صافات کے آخر میں غالباً سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزہ، پاک ہے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عزت والا ہے، اور اللہ پاک اس سے جو شرک کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور کل شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ بھی معروف الفاظ ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جہاں اللہ کی تعریف اور توصیف اس نوعیت کے کلمات ہیں، دعائیں ہم انہیں کہتے ہیں، مگر یہ ذکر کی نوعیت کی دعائیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب میں آپ کے سامنے یہ بڑی پیاری لسٹ میرے سامنے ہے، بہت ساری دعائیں جو ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اس انداز سے آتی ہیں۔ پھر بہت ساری دعائیں ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ یہ لسٹ بہت طویل ہے، یہ کوشش کریں گے اس کا ایک مطالعہ یقیناً کسی درجے میں ہو جائے۔ البتہ مجھے یاد آیا کہ وہ قل کا بھی جو انداز ہے وہ بھی آپ کے سامنے کچھ مقامات رکھ دیتے، کچھ تو آگے تھی بات، وقل ربی زدنی علما، اے نبی یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ عطا فرما، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ پھر قل اعوذ برب الفلق، دعا سکھائی جا رہی، اے نبی یہ دعا کیجئے، یا ہمارے اعتبار سے ترجمہ ہوگا یوں کہو، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ باقی ساری دعائیں انداز کی باتیں سورہ فلق میں۔ پھر قل اعوذ برب الناس،
یوں کہیے اے نبی علیہ السلام، یہ ہمارے اعتبار سے ترجمہ یوں کہو اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی دعائی انداز قل کے ساتھ۔ ایک اور دعا بھی بہت معروف ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہاں قل بھی ہے اور رب بھی آ جائے گا، وہ آگے دعا آ رہی ہے انشاءاللہ، تو وہ بھی سکھائی اللہ نے ماں باپ کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یوں کہو، یوں دعا کرو، اے میرے رب میرے ان ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرورش کا معاملہ کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہجرت کے لیے، اللہ نے دعا سکھائی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں تفسیر آتی ہے وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ مجھے نکالیے تو سچائی کے ساتھ بامقصد طور پر نکالیے، داخل بھی کیجئے تو سچائی کے ساتھ بامقصد طور پر داخل کیجئے، اور اپنی جناب سے اے اللہ ایسی قوت عطا فرمائی جس سے غلبہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہجرت ہوتے ہوئے یہ دعائیں رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ تو ایک یہ انداز بھی قرآن میں قل کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا سکھاتے ہیں، البتہ وہ قل کے ساتھ ربی بھی آ جاتا ہے۔ تو آگے جو لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں جب میں ربی کہوں گا تو بعض دعائیں یقیناً ایسی ہوں گی، یہاں حفاظ قرآن بھی ماشاءاللہ موجود ہیں کہ جن کو یاد آئے گا ان کے ساتھ قل کا لفظ بھی موجود ہے۔ البتہ اب وہ پوری لسٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جہاں دعائیں ربی کے عنوان سے، جہاں آیت کا حوالہ یاد ہوگا میں حوالہ دے دوں گا، اور جہاں سورت مجھے یاد ہوگی تو سورت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مقام پر بڑی پیاری دعا سورہ تحریم میں بی بی آسیہ کی، اللہ کی وہ نیک بندی، سبحان اللہ، بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، اور فرعون کیسا ظالم و جابر تو تھا ہی، مگر کیا اس کی چودراہٹ، کیا اس کی جاؤ حشمت، کیا اس کے محلات اور کیا اس کی بادشاہت تھی۔ یہ اللہ کی بندی کہتی کہ یہ مجھے پسند نہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اور اللہ سے کیا درخواست ہو رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، یہ اس کا محل مجھے پسند نہیں، اس کے محلات، اس کی چودراہٹ، اس کی بادشاہت، اس کی سطوت، اس کی سلطنت، اس کی جاؤ حشمت، اے میرے رب مجھے یہ پسند نہیں، مجھے گھر میں بنا دے، کہاں؟ اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے۔ یہ سورہ تحریم میں بی بی آسیہ کی بی بی آسیہ کی دعا قرآن حکیم نے جو ہے وہ بی بی آسیہ کی دعا سورہ تحریم میں نقل کی گئی ہے، اور اس کو بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ دنیا کے گھر اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اللہ مزید برکت دے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اوپر رہ جائیں گے، ہم نیچے چلے جائیں گے، لیکن جنت کے گھر ہمیشہ رہیں گے، وہاں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، اس کی ہمیں کتنی فکر ہے۔ فقط یہ دعا بھی اگر ہمارے معمولات میں شامل ہو تو یاد دہانی رہے گی انشاءاللہ۔ آگے جو میرے سامنے لسٹ ہے اسی ترتیب سے میں آگے چل رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40-41 مشہور دعائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور اے میرے رب میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، ولوالدیّ، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور اہل ایمان کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب قائم ہوگا۔ یہ تفصیل ہو جائے گی، ابھی میں نہیں جا رہا۔ یہ بھی اندازہ کیجئے کیا کیا مانگنا سکھایا جا رہا ہے قرآن حکیم میں، کیا کیا ہے جو مانگنا سکھایا جا رہا ہے قرآن حکیم میں، یہ ترجمے سے بھی کسی درجے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں بھی ہے اور سورہ البقرہ میں بھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس بلد یعنی شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ دعا تو انہوں نے فرمائی مکہ مکرمہ کے لیے، اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ البتہ ہم بھی چاہیں تو اپنے شہر کی نیت کر کے دعا کر سکتے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ہمارے رب، ویسے تو ربی کا ترجمہ اے میرے رب، لیکن سب مل کر کریں گے تو اے ہمارے رب ہمارے بھی اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ تنہا غور کیجئے، تفصیل کا موقع نہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں یہاں لکھی، معارف القرآن ان کی تفسیر میں، امن کتنی بڑی شے ہے، امن نہ ہو تو حج نہیں ادا ہو سکتا، نمازوں میں مشکل، امن نہ ہو تو آپ کو یاد ہے اسی شہر کراچی میں مفتیان کرام نے لوگوں کو اعتکاف توڑ کر گھر جانے کو کہہ دیا تھا جب حالات اس درجے پر آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایک لفظ امن کتنی بڑی دعا ہے، اس کا مانگنا یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔
اچھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ ماں باپ کے تعلق سے دعا ذکر ہو چکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا سکھائی ہمیں، رب اشرح لی صدری، سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ میں بھی اور کچھ اور ساتھی بھی اضافہ کرتے ہیں آگے، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے میرا معاون بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہارون علیہ السلام کو مانگا اللہ سے، ہم اپنی اولاد کو مانگے اللہ سے، ہم دین پر ہوں اللہ سے مانگے ہمارے گھر والے بھی ہمارے ساتھ دین پر ہوں۔ تو وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے گھر والوں میں سے میرا کوئی معاون بنا دیجئے۔ یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28 کا مبیش یہ مقام ہے۔ تو یہ دعا آپ نے سنا ہوگا، حفاظ بھی پڑھتے ہیں، جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی سکھائی جاتی ہے، جو درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں انہیں بھی سکھائی جاتی ہے، سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ اسی طرح شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے بہت پیاری دعا سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 97 اور 98، سورۃ المؤمنون آیت 97 اور 98، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہ شیاطین میرے قریب بھی آئیں۔ اب شیطان کتنا بڑا ہمارا دشمن اور کتنا بڑا یہ موضوع جس پر بات ہونی چاہیے، بہرحال اس تعلق سے دعا بہت بڑا سہارا اور ہتھیار ہے۔ تو یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 میں شیاطین کے حملوں سے بچنے اور یہ کہ وہ ہمارے قریب بھی آئیں اس سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی۔ جی، اسی طرح اسی سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 96-97 کے لگ بھگ یا 95-96 کے لگ بھگ یہ عذاب جب آیا کرتے تو ہر ایک قصہ اس کے اندر، تو اس نوعیت کے موقع کے حوالے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی گئی، ربی اما ترینی ما یعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، رسول اللہ سے دعا کروائی گئی پہلے تو علیہ السلام، اے میرے رب جو آپ نے ان سے وعدہ کیا عذاب کا، اگر آپ وہ مجھے دکھا دیں، یعنی میرے ہوتے ہوتے میں موجود رہوں زمین پر عذاب آ جائے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم میں شامل نہ کیجیے گا۔ عذاب جب اللہ کا آتا ہے تو عذاب عام بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ہر ایک جاتا ہے، اس کے اندر آخرت کے فیصلے ہر ایک کی نیت ارادے اور اعمال کی بنیاد پر ہو جائیں گے، تو اس طرح کے موقع پر اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ سورۃ المؤمنون میں بہت قیمتی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اسی طریقے پر ایک دعا سلیمان علیہ السلام کی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور اسی نوعیت کی ایک دعا ایک بندہ مومن کے انداز سے ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، وہ میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں اپنے لیے بھی ہے اور اولاد کی اصلاح کے لیے بھی دعا بڑی پیاری ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا ترضا، اور یہ کہ میں وہ عمل کروں اے اللہ نیک جس سے آپ راضی ہو جائیں، واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کے معاملے میں اصلاح کا معاملہ فرما دیجئے، انی تبت الیک، میں نے آپ کی طرف رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمین میں سے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اپنے لیے بھی دعا ہے، ماں باپ کے تعلق سے بھی ایک دعا آ گئی، اولاد کے لیے بھی دعا آ گئی، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ دعا صدیق اکبر کے تعلق سے ہے اور وہ ان کے ماں باپ بھی ایمان لے آئے تھے، ان کی اولاد بھی ایمان لے آئی تھی۔ تو بہرحال ہم بھی اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، تو یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 بھی بہت قیمتی ایک مقام ہے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں، جب وہ ایک خاتون نے جس کا نام مشہور ہے زلیخا، برائی کی دعوت دی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے یوسف علیہ السلام محفوظ رہے، اور پھر کیا ہوا، اس نے تو بدلہ لینا چاہا اور اقدام کرنا چاہا، اور پھر وہ بیگمات تک بھی بات پہنچ گئی، اور پھر وہ واقعہ بھی ہوا کہ سب کے سامنے یوسف علیہ السلام کو لایا گیا اور ان خواتین نے اپنی ہاتھ تک کاٹ لی، مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک نے دعوت دینا چاہی، اور یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، کیا ٹریبیوٹ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے لیے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا،
آپ نے پوچھا کہ لوگوں تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ تو کہا آپ کریم اور آپ کے والد بھی کریم تھے، تو ہم ایسا ہی فضل کا اور رحمت کا معاملہ آپ سے توقع کرتے ہیں۔ تو کریم ابن کریم انہوں نے کہا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے کہا تو سنو، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف نے جو کہا تھا اپنے بھائیوں سے، میں وہ تمہیں کہتا ہوں، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی حرج نہیں، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ یہ ٹریبیوٹ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ 4 مرتبہ کریم کیسے آیا؟ یوسف کریم، ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ کریم، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ کریم، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ کریم۔ یہ ہے تسلسل اس نبوت کے خاندان کا، یا خاندان میں جو سلسلہ نبوت کا جاری رہا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے ایک بات تو کیا عرض کی اللہ کے حضور، رب السجن احب الیہ، اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اور آگے کیا الفاظ ہیں، اللہ اکبر، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي عَلَيَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، معاف کیجیے گا، اے اللہ اگر تو نے ان کی اس چال کو دور نہ کر دیا، مجھے محفوظ نہ رکھا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں تو مائل ہی ہو جاؤں گا، میں مائل ہو جاؤں گا، اے اللہ اگر تو نے مجھے محفوظ نہ رکھا تو۔ اندازہ کیجئے یہ یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اور کس قدر پاک دامنی رکھنے والے، عفت اور حیا رکھنے والے، اور ان کی عاجزی کی انتہا کیا، اے اللہ اگر تو نے نہ بچایا میں تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق بھی ہیں، اور یہ پیغمبروں کی عاجزی بھی ہے، اور کیا 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 مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پیغمبر ہمیں یہ بھی سکھا رہے ہیں۔ پیغمبروں نے ہمیں اللہ سے اولاد مانگنا بھی سکھایا۔ اولاد کیسی مانگنی چاہیے؟ اب تو لوگوں کو وظیفے چاہیے نا، اولاد نرینہ کے وظیفے چاہیے، اور کیسے کیسے وظیفے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر کیا سکھاتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اپنی جناب سے مجھے طیب پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ ہے زکریا علیہ السلام سورہ آل عمران میں، اور سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ کیسی اولاد؟ پاکیزہ اولاد۔ کیسی اولاد؟ صالح اولاد۔ یہ پیغمبر ہمیں اولاد مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہے، اور قرآن حکیم نے یہ دعائیں ہمارے لیے نقل فرمائی ہیں۔ بہرحال یہ تقریباً کئی ایک دعائیں، کچھ کو میں نے نہیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن وہ دعائیں کہ جن کا آغاز ربی ربی، اے میرے رب اے میرے رب، اس انداز سے ہوا۔ اب وہ کچھ دعائیں لیتے ہیں جن میں ہمیں انداز ملتا ہے ربنا ربنا ربنا، یعنی اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب۔ اس میں بہت ہی ایک جامع دعا جو سورۃ البقرہ میں ہے، آیت نمبر 201، اور اکثر نمازوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے متصل بھی نبی اکرم علیہ السلام کے معمولات میں دعا شامل تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بہت جامع دعا ہے، شاید اس کو کیونکہ ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ، معمولات میں شامل بھی ہے، تو شاید کبھی کبھی لائٹ لے لیتے ہیں۔ دنیا میں حسنہ مراد کیا ہے؟ صحت نعمت ہے، لیکن اگر حسنہ نہ ہو اس میں تو بگاڑا جائے گا، قوت بازو گلا دبانے کے کام آ جائے گی کسی کی۔ مال نعمت ہے، مگر حسنہ کب بنے گا؟ جب حلال سے کمائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت کے ساتھ اس کو رکھیں، ورنہ یہی مال تکبر کی طرف لے جاتا ہے، قطع رحمی کی طرف لے جاتا ہے، اور نہ جانے کہاں کا لے جاتا ہے، شو آف کی طرف، اور اپنی باتیں اور اپنے ہمارے گن لوگ گائیں، اس کی طرف انسان کی جو ہے توجہ بٹا دیتا ہے۔ تو حسنہ، اولاد میں حسنہ، مال میں حسنہ، جان میں حسنہ، توانائیوں میں حسنہ، اسباب میں حسنہ، وسائل میں گنتے چلے جائیے، دنیا میں حسنہ، آخرت میں تو ہے ہی ہے حسنہ، مراد جنت میں، مگر وہ مانگنا بھی سکھایا جا رہا ہے، اور وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم دیکھیں ہم جہنم کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ گرمی کا سیزن آ گیا ہے کراچی میں، اہتمام شروع ہو گئے، ایک طرف کئی والے اپنے اہتمام کر رہے ہیں، دوسری طرف قوم اپنے اہتمام کر رہی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن جہنم کی گرمی کے بارے میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں، یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فقط یہ دعا اگر معمولات میں شامل ہو اور سمجھ کر یہ دعائیں ہم کرتے ہوں تو یاد دہانی رہے گی
کہ جہنم سے بچنا ہے، کیونکہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کہا آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور رہی دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو بہت معروف دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اسی طرح سبحان اللہ اصحاب کہف کی دعا سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ اپنی جناب سے رحمت عطا فرما دے۔ یہ دعا کہاں ہو رہی؟ ساری قوم سے ٹکر لے لی، ساری قوم ایک طرف شرک پر یہ توحید پر، اور وطن کو چھوڑ دے گئے، قوم کو علاقے کو چھوڑنے کو تیار، اتنا بڑا ڈیسیجن، اے ہمارے رب تو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما دے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَادًا، یہ جو بھی ہمارا معاملہ ہے اس میں رشد رہنمائی عطا فرما دے۔ ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا، اللہ تو ہی رہنمائی دے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ہے عاجزی والی ایک دعا، اور اتنے بڑے بھاری معاملات میں بھی اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع۔ یہ اصحاب کہف کی دعا سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عباد الرحمن کا ذکر تھوڑی دیر پہلے آیا، سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات کا ذکر ہے، وہاں یہ دعا بھی ان کی آتی ہیں۔ حالانکہ وہاں کیا صفات بیان ہو رہی؟ دن میں زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، نادان لوگ الجھتے ہیں تو سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، رات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اتنے عمدہ اخلاق اور رب کے ساتھ تعلق کے باوجود بھی نیکیوں پر مطمئن نہیں، یا کسی زام یا دھوکے یا تکبر میں مبتلا نہیں، بلکہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں سورہ فرقان کے آخر میں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے دور کر دے جہنم کے عذاب کو، انہا کان غراما، بہت ہی چمٹ جانے والا اس کا عذاب ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اللہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری ہے وہ جہنم، اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں سورہ آل عمران میں نقل ہوئی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے معاملات میں جو زیادتی ہم کر بیٹھے اے اللہ اس کو معاف فرما دے اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، عقیدے کمزور پڑ گئے، ایمان کمزور پڑ گیا، اللہ پر توکل کمزور پڑ گیا، یہ بھی تو قدموں کا ڈگمگا جانا ہے کہ نہیں؟ پھر پوری قوم دیوالیے کا شکار ہے، اخلاقی زوال کا شکار ہے، کفار ہم پر غالب ہیں، ہمارے ایمان جو ہے وہ خطرے کے اندر آ چکے ہیں، ہمارے ذہنوں پر ڈرون حملے ہو رہے، ہمارے عقیدوں پر ڈرون حملے ہو رہے، کہاں قدم مضبوط ہیں؟ وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار کی قوم کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما دے۔ یہ بھی اللہ کے نیک لوگوں کی دعاؤں کا ذکر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 146 کے لگ بھگ۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 10 مرحومین کے لیے دعا سکھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، جانے والوں کے لیے بھی ایک دعا اور جو زندہ ہے ان کے لیے بھی ایک دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے جو بھائی ایمان کے تعلق سے سبقت کر گئے، ایمان پر چلے گئے ہم سے پہلے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ جانے والوں سے تعلق ختم نہیں ہوا، جو ایمان پر گیا وہ ادھر ہیں، مگر ادھر آج بھی اور ہمیشہ جب تک ہم زندہ ہیں اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ تو یہ قرآن مرحومین کے بارے میں بھی دعا کرنا سکھا رہا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے جو بھائی ایمان کی حالت میں سبقت کر گئے، مراد دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور زندوں کے لیے کیا ہے؟ بہت قیمتی دعا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے ہمارے رب جو ایمان والے ہیں نا ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی غل پیدا نہ ہو، کدورت کہہ لیجئے، نفرت کہہ لیجئے، رنجش کہہ لیجئے، جو بھی نیگیٹو منفی جذبات بھڑکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، یہ سب غل کے زیر میں آئے گا۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ہمارے وہ بھائی جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں غل، نفرت، کدورت، رنجش پیدا نہ ہونے دیجیے۔ آج کیا ہے جی؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ دعا اگر معمولات میں شامل ہو اور ترجمے کے ساتھ شامل ہو تو یاد رہے کہ میں تو 10 سے جھگڑا کیے بیٹھا ہوں، 15 کی تو میں غیبتیں کرتا پھرتا ہوں،
6 کے بارے میں میں نے طے کر رکھا ہے شکل بھی ان کی نہیں دیکھنی، اب مجھے شرم تو آئے گی، میں دعا کر رہا ہوں، اور 50 کے بارے میں میری یہ طرز عمل ہے، اللہ اکبر کبیر، آئے گی نہیں آئے گی شرم؟ ہاں اس وقت آئے گی جب مجھے پتا ہو میں مانگ کیا رہا ہوں۔ عربی میں نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آتی نا، لیکن ترجمہ ذہن میں ہوگا تو شرم آئے گی، میں مانگ کیا رہا ہوں اور 50 کے بارے میں دل میں کیا بسائے بیٹھا ہوں۔ کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا، ویسے دل آج کل بڑے کمزور ہیں، بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، اور اتنا کچھ پال کے ہم کر کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ، اور اپنے آپ کے لیے مصیبت پیدا کریں گے۔ تو یہ دعا بہت کچھ ہمیں یاد دلائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے پر ربنا افرغ علینا صبرا، یہ تو میدان قتال میں بھی ہے، کفار کی طرف سے آنے والی مشکلات پر بھی ہے، اور دیگر مصائب میں بھی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے۔ سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ جی اس کے علاوہ سورہ آل عمران کے شروع میں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہ وہ نہیں کہ کچھ مانگا جا رہا ہو، بلکہ یاد دہانی کے لیے ایک بات ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک اے ہمارے رب تو جمع فرمانے والا ہے لوگوں کو اس دن کہ جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا یاد آئے گا اس دعا سے؟ جی قیامت یاد آئے گی، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ بے شک تو جمع فرمانے والے لوگوں کو اس دن جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیے، صرف یہ ہاتھ کا اٹھانا اور ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کرنا، یہ ہمیں عقیدوں کی یاد دہانی بھی کرائے گا، یہ عقیدے بھی یاد دلائے گا، یہ آخرت بھی یاد دلائے گا، یہ مانگنا، اس میں کتنے فوائد ہمیں میسر آتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبروں نے یہ بھی سکھایا کہ جب تم خیر کا نیکی کا عمل کر لو تو مطمئن نہیں ہو جانا، اب اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو۔ سورۃ البقرہ میں جب خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر، کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ گویا کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی نیک عمل کیا تو اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی جائے۔ اور چلیے وہ آپ کو آگے سناتے ہیں ایک اور دعا جو اسی سے متصل ہے، مگر تفصیل آگے آ رہی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارے ابا جان یعنی بابا آدم کی دعا، اماں حوا کی دعا، کیا دعا سکھائی؟ اللہ ہی نے سکھائی تھی، اور کیا دعا ہے؟ والاعراف کی آیت نمبر 23 میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بھی دعا بہت پیاری۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آدم علیہ السلام اور حوا السلام علیہا دونوں نے اعتراف کیا، اللہ نے اعتراف اور اس توبہ کے کرنے کو قبول کیا، نہ صرف یہ کہ معافی کا اعلان ہوا بلکہ اعزاز دے کر اللہ نے خلافت دے کر زمین پر بابا آدم کو بھیجا علیہ السلام۔ یہ ان کی معروف دعا، لیکن بات وہ یہ کہ توجہ کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورہ الحشر میں 28 پارے میں کفار کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں یا کفار کی طرف سے جو سازشیں ہوتی ہیں، کفار کی طرف سے مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں کفار کے لیے تختہ مشق نہ بنا، ایسا تر نوالا ہمیں نہ بنا دے کہ یہ ہضم کر جائے ہمیں، اور مراد یہ کہ اس قدر یہ ظلم و ستم نہ کریں کہ ہمیں ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، عقیدے پر قائم رہنا مشکل ہو جائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دے، تختہ مشق نہ بنا دے، مراد ایسا ان کی طرف سے معاملہ پریشر کا اور مصائب کا نہ آ جائے کہ ایمان پر کاربند رہنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ ایک اور قیمتی دعا، یہ بھی سورہ آل عمران کے شروع میں، وہاں آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر، یہ اصطلاحات آپ نے دروس قرآن میں، دورہ ترجمہ قرآن میں بھی سنی ہوں گی، مطالعہ قرآن میں بھی آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ محکمات واضح آیات، متشابہات جن کے معنی واضح نہ ہوں اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ
متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ غور کیجئے، یہ بھی بہت پیاری و قیمتی دعا۔ آج کا دور کیا ہے جو بجا طور پر حدیث میں ذکر آیا، 14 صدیوں پہلے فرما رہے رسول اللہ علیہ السلام حیات طیبہ کے آخری دنوں میں، میں تم پر فتنوں کو موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح مسلسل برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ 14 صدیوں پہلے فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے، میں تم پر فتنوں کو موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح مسلسل برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ فتنے والا ہوگا۔ ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کس قدر مشکل کام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب کہ تو نے ہدایت عطا فرما دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی جناب سے رحمت عطا فرمائیے گا۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ بھی سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں ہے۔ چند دعائیں اور انشاءاللہ۔ جی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ یہ بھی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 125 کے لگ بھگ۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دیجئے۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ آج تو معاف کیجئے گا، لوگ دیوبندی پہلے، بریلوی پہلے، اہل حدیث پہلے، پتہ نہیں مسلمان کب ہیں۔ آج تو یہ مسائل ہیں، لیکن چلیں کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ بہت بڑا دعویٰ بھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، چومی گویم مسلمانم بالارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہاں پڑتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے مسائل اور اس کے حالات اس کے نتیجے میں کیا ہوتے ہیں، اس کی مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ تو مسلمان ہونے کی بھی دعا کرنا سکھائیے پیغمبروں نے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور گھر والوں کے تعلق سے دعا وہ پہلے ذکر ہو چکی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ بیوی کے لیے بھی اولاد کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بھائی؟ رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو بیوی دین پر ہے کہ نہیں، یہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اولاد دین پر ہے کہ نہیں، یہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کل ہم سب جنت میں ساتھ ہوں گے کہ نہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو یہ بیوی کے لیے، اولاد کے لیے بھی دعا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ہمیں سکھائی گئی ہے۔ ایک دعا حضرت یونس علیہ السلام کی وہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، سورہ انبیاء آیت نمبر 87، مچھلی کے پیٹ میں، اور 3 تاریکیاں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور پھر سمندر کی بھی تاریکی، اور پھر رات کی بھی تاریکی۔ ان تاریکیوں میں بھی کوئی پکارے تو اللہ سنتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87۔ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ پاک ہیں، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر بے انصافی کا معاملہ کر لیا تھا، قصوروار ہو گیا تھا۔ اس آیت کو ہمارے معروف آیت کریمہ کہتے ہیں۔ ویسے گرامیٹیکلی سپیکنگ قرآن کی تمام آیات آیات کریمتن ہے، یہ گرامیٹیکلی لفظ بنے گا، یہ الفاظ بنیں گے، تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس آیت کے یا ان کلمات کے ادا کرنے پر اللہ نے فرمایا کہ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کی اور اسی طرح ہم مؤمنین کو بھی نجات عطا کرتے ہیں۔ اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، البتہ کوئی خاص محفل، وقت یا تعداد یا انداز اس میں کوئی خاص نہیں، جتنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ البتہ یہ قیمتی دعا مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ بہرحال کم و بیش اکثر جو قرآن حکیم میں دعائیہ کلمات ذکر کی نوعیت کے ہیں، یا قل کے الفاظ کے ساتھ ہیں، لفظ کے ساتھ ہیں، یا وہ دعائیں جو پیغمبروں کی ہیں، یا وہ دعائیں جو اللہ کے نیک بندوں کی ہیں، اکثر وہ ہمارے سامنے اللہ کی توفیق سے آ گئیں۔
اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ غور فرمائیے گا، زیادہ جو غالب حصہ ان دعاؤں میں ہے وہ مغفرت کا ہے، وہ رحمت کا ہے، وہ فکر آخرت کا ہے، آخرت کے اعتبار سے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اس ہونا تو بہت کچھ ہے یہ مانگنے میں، مگر اس مانگنے میں غالب کیا بات ہونی چاہیے، وہ ہے آخرت کے تعلق سے۔ وہ بھی ان دعاؤں سے نقطہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک ذرا تعلیمی انداز میں تو یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئیں، لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاً اور آپ کو بھی ان دعاؤں کو یاد بھی کرنے کی توفیق دے، ان کا مفہوم بھی ہمارے دل و دماغ میں رہے، اور واقعات ہم سے دعا پڑھنے والے نہ ہوں بلکہ دعا مانگنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔